ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم محمد تمی گو خدا رو پیارا محمد تمی گو خدا رو پیارا আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা মোহাম্মদ তুমি ওগো মোহাম্মদ তুমি ওগো খোদার পিয়ারা আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা নয়নের তারা এসেছিলেন তুমি ওগো সেই নিশিরাতে মুখেতে খোদার বাণী কোরআন ও হাতে الحمدللہ آپ کا جلسہ بالکل ختم ہونے کے قریب آ چکا ہے دعا تک آپ پہنچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں تھوڑا سا آپ ساتھ دیں گے دعا تک جلسہ پہنچ جائے گا آپ لوگ ساتھ دیں گے ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ بیچ میں ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بیچ میں ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے ہاتھ اٹھا دیا دھیان دیجئے گا زبان کی رفتار سے دھوکہ مت کھائیے گا 3 سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ مائک والے اگر ہیں ان کو تھوڑا کہیے ایکو بڑھا دیں گے اور آواز بڑھا دیں گے ایکو بڑھا دیجئے آواز بڑھا دیجئے 3 سوالوں سے میں پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں بالکل خلاصے میں لے جا رہا ہوں تفصیل سے نہیں بالکل بائی پاس لے جا رہا ہوں دھیان دیجئے گا 3 سوال سے میں پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں پہلا سوال ہے آدمی نماز بھی پڑھتا ہے گناہ بھی کرتا ہے ایسا کیوں جب نماز پڑھتا ہے گناہ نہیں کرنا چاہیے ہاں اور تھوڑا آواز بڑھائیے بہت اچھا مائک ہے ماشاءاللہ سسٹم بہت اچھا ہے آواز بڑھ گئی ہے آپ کے کان تک پہنچ رہی ہے اللہ اس جلسے کی حفاظت فرمائے بہت خوبصورت جلسہ ہے اللہ اس کو خوبصورت بنائے ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو اللہ بے حد قبول فرمائے پہلا سوال ہے آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے گناہ بھی کر رہا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے نماز اس کو گناہ سے کیوں نہیں روکتی ہے جبکہ قرآن میں دعویٰ ہے کہ نماز گناہ سے روک دیتی ہے یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اس سے کیا ملتا ہے روزہ رکھتا ہے اس سے کیا ملتا ہے نماز پڑھتا ہے اس سے کیا ملتا ہے یہ میرا دوسرا سوال ہے تیسرا سوال ہے کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں کان سے اوپر نماز جاتی ہے سر سے اوپر نماز نہیں جاتی کان سے اوپر نماز نہیں جاتی آسمان تک نہیں پہنچتی قبول نہیں ہوتی وہ کون لوگ ہیں بد نصیب نماز پڑھتے ہیں نماز قبول نہیں ہوتی کان سے اوپر نہیں جاتی سر سے اوپر نہیں جاتی قبول نہیں ہوتی تینوں سوال کو سننے کے لیے مکمل تیار ہیں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ جمعہ نماز پڑھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ یہ دیکھیے جمعہ نماز پڑھیں گے دھیان دیجیے گا 3 سوال سے میں پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا میرا پہلا سوال آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے گناہ بھی کر رہا ہے ایسا کیوں ایک فائدہ تو ہوتا ہے نماز آدمی پڑھتا ہے گناہ کم ہو جاتا ہے گناہ ختم تو نہیں ہوتا لیکن گناہ کم ہو جاتا ہے ایک آدمی بالکل نماز نہیں پڑھتا اس کا گناہ کم بھی نہیں ہوتا
زیادہ ہوتا ہے، لیکن آدمی نماز شروع کرتا ہے گناہ کم ہو جاتا ہے۔ گناہ ختم کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ نماز کی نقل اتار رہا، جیسے بچپن میں سیکھا تھا ویسے ہی پڑھ رہا ہے، دل سے نہیں پڑھ رہا۔ نماز جاندار نہیں ہے، مردہ نماز ہے، اس لیے مردہ نماز گناہ سے نہیں روکتی ہے، اگر زندہ نماز ہوتی تو گناہ سے روک دیتی۔ دوسرا سوال تھا آپ سے کہ نماز سے کیا ملتا ہے؟ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ سے کنجوسی نکل جاتی ہے، غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے سے گناہ چھوٹ جاتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے سے کیا ملتا؟ خدا کا دیدار ممکن ہو جاتا۔ تیسرا اور آخری سوال آپ سے تھا کہ آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن کان سے اوپر نماز نہیں جاتی، سر سے اوپر نماز نہیں جاتی، قبول نہیں ہوتی۔ ایسے کون سے بد نصیب ہیں جن کی نماز سر کے اوپر نہیں جاتی؟ میں نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ پہلا آدمی امام ہے، نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے مقتدی ناراض ہیں، نماز اوپر نہیں جاتی، قبول نہیں ہوتی۔ عورت ہے، شوہر ناراض ہے، بیوی نماز پڑھ رہی ہے، جب تک شوہر ناراض رہے گا نماز سر سے اوپر نہیں جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ غلام ہے، نوکر ہے، آقا ناراض ہے، یہ ادھر نماز پڑھ رہا ہے، جب تک وہ ناراض ہوگا ادھر نماز قبول نہیں ہوگی۔ دو بھائی ہیں، دو پڑوسی ہیں، دو مسلمان ہیں، آپس میں سلام کلام نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ گزر گئے، آپس میں سلام کلام نہیں ہے، نہ اس کی نماز قبول نہ اس کی نماز قبول۔ نشہ پینے والا آدمی ہے، نشہ پی رہا ہے، توبہ نہیں کر رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، توبہ نہیں کر رہا ہے، نماز قبول نہیں۔ نماز وقت پر نہیں پڑھتا، قضا پڑھتا ہے اور برابر اس کی عادت ہو گئی ہے، نماز قبول نہیں۔ انشاءاللہ وقت پر نماز پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، عمر بھر نماز پڑھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ کبھی پڑھیں گے کبھی نہیں پڑھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، نماز کے بولو نا کاج اچھے، کاج کے بولو امر نماز اچھے، نماز کے بولو نا کاج اچھے، کاج کے بولو امر نماز اچھے، نماز بھی ہیر پارو پرے کی جو باپ دیبے تمی প্রভুর কাছে ফজর কাটে ঘুমের ঘরে জোহর কাজে কাজে আসর কাটে খেলাই দোলাই মাগরিব মজে মজে এশার সময় ফিরে এলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে নামাজকে বলো না কাজ আছে কাজকে বলো আমার নামাজ আছে इंशाअल्लाह जनाजे की नमाज पढ़ेंगे हाथ रजिए इंशाअल्लाह जन्नत में जाकर के नमाज पढ़ेंगे हाथ रहिए इंशाअल्लाह मरने के बाद पढ़ेंगे हाथ रहिए इंशाअल्लाह ये देखिए समझ में आ रहा आधा यहाँ है आधा कहीं और पहुँच गए ध्यान दीजिएगा खूबसूरत पैगाम लेकर के आ रहा हूँ नमाज में के हवाले से 2-3 मिनट में ये नमूना निकल जाएगा ध्यान से सुनिएगा आदमी मोबाइल देख रहा है नींद नहीं आ रही है नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है इधर खुतबा हो रहा है जुमे का झटके पर झटका आ रहा है ये राज क्या है सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है इंशाअल्लाह ध्यान दीजिएगा एक एक नमूना आपके सामने आ रहा वक्त गुजर गया नमाज नहीं पढ़ी कज़ा हो गई नमाज कज़ा पढ़ने का भी इरादा नहीं है हदीस कहती है ये काफिर हो गया मुसलमान नहीं रहा नमाज अदा नहीं हुई कज़ा हो गई और कज़ा करने की नीयत भी नहीं है ईमान चला गया दूसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा जोहर की नमाज को असर में पढ़ रहा है कोई मजबूरी नहीं है दुकानदारी है दुनियादारी है इसके अलावा कोई मजबूरी नहीं है जोहर की नमाज को असर में पढ़ रहा है असर की नमाज को मगरिब में पढ़ रहा है गुनाह कबीरा उसने कर लिया तीसरे नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा मस्जिद का पड़ोसी है घर में नमाज पढ़ लिया मस्जिद नहीं आया कोई मजबूरी नहीं है मस्जिद का पड़ोसी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता घर में नमाज पढ़ता अदा तो होती है कबूल नहीं आदमी नमाज भी पढ़ रहा है गुनाह भी कर रहा है अदा होती है कबूल नहीं
آذان سنا مسجد نہیں آیا، بعد میں گھر میں نماز پڑھ لیا، کوئی مجبوری نہیں، دنیا داری ہے، اس کے علاوہ کوئی مجبوری نہیں، نماز ادا ہوتی ہے، قبول نہیں۔ ایک مثال لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ نابینا آیا ہے رسول اللہ کی خدمت میں، یا رسول اللہ نابینا آدمی ہوں، کیا مسجد آنا پڑے گا یا گھر میں پڑھ لوں؟ اجازت ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا کان میں اذان پہنچتی ہے؟ کہا کہ ہاں پہنچتی ہے۔ کہا گھر میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد آنا پڑے گا۔ دو مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، لیکن ہم پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ 3 وجہ سے نہیں پڑھتے۔ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ جبکہ جان رہے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے۔ جو خدا کا نہیں ہوا وہ کسی کا نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا وہ خدا کا نہیں ہوتا، جو خدا کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ 3 وجہ سے۔ دل میں خوف خدا نہیں ہے، اگر دل میں خوف خدا ہوتا تو سب کام چھوٹ جاتا، نماز نہیں چھوٹتی۔ دوسری وجہ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ روپیہ پیسہ کا نفع نقصان ہم کو معلوم ہے، لیکن نماز کا نفع نقصان معلوم نہیں ہے۔ روپیہ پیسہ بیٹا نے بھیجا ہے، ڈاکیا لے کر کے آیا، جلدی سے دروازہ کھولتے ہیں کہیں ڈاک واپس نہ ہو جائے، اور خدا نے ڈاکیا کے ذریعے، مؤذن کے ذریعے آذان کی ڈاک سنائی ہے، ہم مسجد نہیں آتے۔ کیوں؟ وہاں نفع نقصان معلوم ہے، یہاں نفع نقصان معلوم نہیں۔ تیسری بات پر دھیان دیجیے گا، مسلمان مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں۔ مچھلی جب تک پانی میں رہتی ہے سکون سے رہتی ہے، اور مچھلی پانی سے باہر نکل گئی وہ بے چین ہو جاتی ہے۔ مسلمان کی مثال ایسی ہی ہے، مسجد میں اس کو سکون ملتا ہے جیسے پانی میں مچھلی کو سکون ملتا۔ اور جو منافق ہوتا ہے اس کو مسجد میں بے چینی ہوتی ہے جیسے پنجڑے میں پرندہ بند ہوتا ہے، وہ بے چین ہوتا ہے۔ اب راز کی بات بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ آدمی موبائل دیکھ رہا ہے، نیند نہیں آ رہی، موبائل دیکھ رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، لیکن آیا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، ادھر خطبہ ہو رہا ہے، جھٹکے پہ جھٹکا آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے یہ راز بتا رہا ہوں۔ جب آدمی موبائل دیکھتا تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے۔ موبائل دیکھ رہا دل پریشان ہے، جب دل پریشان ہوگا تو نیند نہیں آئے گی۔ اور نیند کب آتی ہے؟ جب دل کو سکون ملتا ہے۔ ادھر مسجد میں آیا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، دل کو سکون مل رہا ہے، اس لیے نیند آ رہی ہے۔ نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی۔ انشاءاللہ عمر بھر نماز پڑھیں گے، جم کر کے نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ 2-3 مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، امام صاحب نے کہا نماز پڑھو، تو کہا کیا ملے گا؟ کہا میں اپنی طرف سے تم کو ایک بھینس دوں گا۔ کہا کتنے دن نماز پڑھنا پڑے گا؟ کہا 40 روز۔ جب چلا پورا ہو گیا تو کہتا ہے کہ حضور میں نے نماز پڑھ دیا، بھینس دے دو۔ کہا وہ تو میں نے عادت لگانے کے لیے کہا تھا۔ کہا میں نے بھی بغیر وضو کے پڑھ لیا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ کپڑا بننے والا ہے، اس کو نماز کی فرصت نہیں ہے، بڑے محدث نے کہا کہ بھائی نماز پڑھو، تو کیا کہتا ہے کہ میرا 1-2 پیسے کا نقصان ہے۔ کہا میں اپنی جیب سے دوں گا، تم نماز پڑھو۔ وہ آ رہا ہے جلدی میں نماز پڑھ کر کے نکل جاتا ہے، آتا ہے جلدی سے نماز پڑھ کر کے نکل جاتا ہے۔ ایک دن محدث نے پوچھا کہ بھائی کیسے نماز پڑھتے ہو؟ تو کہا کہ نماز پڑھتا ہوں چلا جاتا ہوں۔ کہا کہ وضو نہیں کرتے؟ کہا بغیر وضو کے پڑھ رہا ہوں۔ کہا کہ وضو کیوں نہیں کرتے؟ کہا 1 پیسے میں 1 ہی کام ہوگا، 2 کام نہیں ہوگا۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، آخری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ مرغا درخت کے اوپر آذان دے رہا ہے، لومڑی آ گئی، کہا او مؤذن صاحب، او مؤذن صاحب، آذان تو دے دیا، نیچے آئیے نماز پڑھ لیں۔ مرغا سوچتا ہے کہ بہت ہوشیار لومڑی ہے، بھگوان پور کی لومڑی ہے، میں جیسے ہی نیچے آؤں گا یہ چٹ کر جائے گی۔ تو مرغا بھی دماغ لگاتا ہے کہ یہ بتائیے میں تو مؤذن ہوں، آپ کون ہیں؟ تو کہا میں مقتدی ہوں۔ کہا کہ جب آپ مقتدی ہیں، میں مؤذن ہوں، امام تو ہے نہیں، امام کا انتظار کر رہا ہوں، جب امام صاحب آئیں گے تب نماز ہوگی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسی درخت کے نیچے شیر آ گیا، اب لومڑی بھاگنے لگی، تو مرغا کہتا کہ او مقتدی صاحب، او مقتدی صاحب کہاں جا رہے ہیں، کہاں بھاگ رہے ہیں؟ امام صاحب آ گئے۔ تو گیدڑ پلٹ کر کے کہتا میرا وضو ٹوٹ گیا، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز
قبلہ روحوں کے زمین بو سو ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ دوسرا پیغام دے رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ۔ آپ لوگوں کی حالت اچھی نہیں ہے، اگر حالت اچھی ہے تو دونوں ہاتھ سے بتائیے، انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر کے حالت اچھی ہے، سننے کے لیے تیار ہے۔ دوسرا پیغام لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ خدا کتنا مہربان، ہم کتنے نافرمان۔ اس کو سنیے گا، 2-3 منٹ میں نمونہ لے کر کے آ رہا۔ ہم کسی کے گھر میں گئے، گناہ کیا، اس گھر والے نے ہم کو باہر نکال دیا، لیکن ہم خدا کے ملک میں رہتے ہیں، رات دن گناہ کرتے ہیں، وہ ہم کو اپنے ملک سے نکالتا نہیں ہے۔ انصاف سے بتائیے کہ وہ مہربان ہے یا خدا مہربان ہے؟ وہ اپنے ملک سے ہمیں نہیں نکالتا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ قرآن کا مطالعہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جب خدا سے محبت کرتے ہیں تب خدا ہم سے محبت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ خدا پہلے بندے سے محبت کرتا ہے، اس کے بعد خدا کا بندہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ پہلے خدا راضی ہوتا ہے بندے سے، اس کے بعد بندہ خدا کو راضی کرتا ہے۔ پہلے خدا کی رحمت بندے کے اوپر متوجہ ہوتی ہے، پھر خدا کا بندہ توبہ کرتا ہے۔ پہلے خدا بندے کو ذکر کرتا ہے، یاد کرتا ہے، عرش پر یاد کرتا ہے، تب فرش پر خدا کا بندہ اسے یاد کرتا ہے۔ تیسرے نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ انسان کے 3 نام ہیں، ظالم، ظلوم، ظلام، اور خدا کے 3 نام ہیں، غافر، غفور، غفار۔ انسان کا نام ہے ظالم، ظلم کرتا ہے۔ انسان کا نام ہے ظالم، ظلم کرتا ہے۔ خدا کا نام ہے غافر، معاف کرتا ہے۔ انسان کا نام ہے ظلوم، بہت زیادہ ظلم کرتا ہے۔ خدا کا نام ہے غفور، بہت زیادہ معاف کرتا ہے۔ انسان کا نام ہے ظلام، حد سے زیادہ ظلم کرتا ہے، اور خدا کا نام ہے غفار، حد سے زیادہ معاف کرتا ہے۔